بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، صحیح مسلم، حدیث نمبر 8۔ مالک بن انس نے ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال پورا گندا تھے، ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، تو اس نے سوال کیا، کیا میرے ذمے اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، میں نہ اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ کتاب الایمان، صحیح مسلم، حدیث نمبر 9۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ کتاب الایمان، صحیح مسلم، حدیث نمبر 10۔ ہاشم بن قاسم ابو نضر نے کہا، ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیہ نشین آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا، آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے سوال کیا، یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور اس میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے۔ بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے قاصد نے بتایا کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس نے درست کہا۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم
جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ عربی نے کہا آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔